عورت اپنے باپ کی طرف سے جو اس کا ترکہ ہے وہ ضرور لے گی۔ اب یہاں ایک صورت آتی ہے جو مرد حضرات کرتے ہیں بہت سارے، اس مسئلے کو بھی سن لیں۔ عورتیں ایموشنل جلدی ہوتی ہیں اور بلیک میل بھی ہوتی ہیں، یا تو ان کا شوہر بلیک میل کرے گا، کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے ایموشنل کر کے، یا تو پھر اس کے گھر والے بھائی رو دھو کر کے۔ کس لیے ایموشنل کریں گے؟ معاف کرانے کے لیے۔ شوہر اپنا مہر معاف کرانے کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ شوہر اپنا مہر، وہ ہوتا بھی کتنا ہے، پہلے کے دور میں اکثر یہی ہوا، اکثر لوگ، اب تو الحمدللہ نکاح کے وقت ہی لوگ دے رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ پہلے اکثر لوگ مہر معاف کرانے کے چکر میں ہی ہوتے تھے، ارے میری بیوی معاف نہیں کرے گے تو پھر کہاں جائے گی، اس کو رہنا ہے نا ساتھ میں، تو یا تو اس کو پیار و محبت میں لے کر کے اس کو مہر معاف کرانا، یا پھر میکے والے بھائی رو دھو کر کے کہ ہم نے شادی میں بڑا خرچہ کیا، تجھے اچھے سے اچھا گھر دیا، ہمارے بھی بال بچے ہیں، چھوڑ دو یہ مال، تو چھوڑ کر کے آ گئی بھیا کے لیے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میرا بھائی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، معاف کر دیا۔ یہ معاف کرنے کا رواج کیا ہے؟ اسی میں اور ایک معاف کرنے والی بات بھی آتی ہے، جیسے انتقال کے وقت دودھ بخشانے والا ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں میں ہوتا ہے کہ اگر بیٹے کا انتقال ہو گیا تو ماں سے پوچھتے ہیں کیا تو نے دودھ معاف کر دیا، دودھ معاف کر دیا، یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ عورتوں سے جو معاف کرایا جاتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اصل شریعت اسلامیہ میں کیا ہے میرے عزیزو؟ تینوں صورتیں ناجائز ہیں۔ مہر معاف کرانے والا بھی، دینے کی طاقت تھی اس کے باوجود اس کو مہر دینے سے وہ منع کیا، یا پھر کسی طرح اسے ایموشنل کر کے اسے معاف کرایا۔ اللہ تو تمہارے دل کے ارادوں کو جانتا، اللہ جانتا ہے۔ اور عورت کیوں معاف کر رہی ہے؟ وہ بطیب خاطر نہیں، دل کی خوشی سے نہیں معاف کر رہی ہے، اسے معلوم ہے معاف کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ اگر یہی 5,000 7,000 کے مہر کو لے کر کے وہ سوچتی ہے کہیں کھٹ پٹ شروع ہو گئی تو پھر زندگی لمبی ہے شوہر کے ساتھ، پھر کائے کے لیے کڑواہٹ لوں، معاف کر دو، ہے کتنا 5-7 ہزار، مہینے کا خرچہ تو دے ہی رہا ہے، سب کچھ دلا ہی رہا ہے، یہ سوچ کر کے عورت اسے اس کا مہر معاف کرتی ہے۔ ایک صورت یہ بھی ناجائز کی۔ اور جو وراثت میں اس طرح سے بٹنے سے پہلے اپنی بہنوں کو کہہ دیتے ہیں ابا کا حصہ اتنا اتنا تھا، تمہارے حصے میں بھی 2-2 لاکھ آ رہے ہیں، اگر تم اپنے بھائیوں کے لیے ان کے بچوں کے لیے چھوڑ دو تو ٹھیک ہے، یا چلو 2-2 لاکھ آ رہے ہیں 20-25 ہزار لے لو خوشی سے، دونوں کو ایک ایک گفٹ دے دیا اور کہا معاف کر دو اپنے بھائیوں کو۔ یہاں پر بھی وہ عورت دباؤ میں آ کر کے کہ اس کو میکے سے اپنا تعلق برقرار رکھنا ہے کہ بھائی ہیں اور ماں باپ کا کمایا ہوا ہے، صحیح کہہ رہے ہیں یہ شادی میں خرچہ بھی کیا ہے انہوں نے، اسی لیے میں چھوڑ دیتا ہوں، یہ معاف کرنا بھی ان کے لیے جائز نہیں، عورتوں کو یہ معاف کرنا بھی جائز نہیں، اور اس طرح کے معاف کرانے کا کوئی طریقہ ہے ہی نہیں شریعت میں۔ تیسرا بھی میں بتا دوں، یہ دودھ بخشوانے کا معاملہ بھی بالکل غلط ہے۔ ماں اگر کہہ بھی دے کہ میں نے دودھ معاف کر دیا تو یہ اس کی اخلاقی ذمہ داری کے اخلاقی طور پر وہ کہہ رہی ہے اپنے بیٹے سے رضا کے لیے، ورنہ دودھ پلانا ماں کا حق ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، ماؤں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں، نہیں پلائیں گی اور اگر بچہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ کرے گا تو الٹا ماں پکڑی جائے گی۔ ماں دودھ پلا رہی ہے، یہ اس کا حق ہے بچے کا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے سینے میں دودھ رکھا۔ ہاں یہاں وہ لوگ، وہ عورتیں برا نہ سمجھیں جو اپنے بچوں کو کسی وجہ سے جلدی چھڑا دی، قطرہ 2 قطرہ بھی اگر پیا ہے تو ماں نے اس کو دودھ پلایا۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی 6 مہینے پلائے، کوئی 4 مہینے پلائے، کوئی سال بھر پلائے، لیکن بچے کا حق 2 سال تک پلانے کا ہے۔ اگر اس میں مدت میں کمی کرتی ہے ماں اور بچے کی طبیعت پر کچھ فرق نہیں پڑتا تو کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ جو سلسلہ ہے ہمارے علاقے میں اکثر ہوتا ہے
اگر چھوٹا بچہ انتقال کر گیا یا کوئی جوان بیٹا ماں موجود ہے تو اس کو جنازے سے اٹھانے سے پہلے پوچھتے ہیں دودھ بخشا تم نے, دودھ معاف کیا تم نے؟ وہ عورت کہتی ہے کہ ہاں میں نے دودھ معاف کیا. یہ طریقہ اسلام میں کوئی ہے ہی نہیں. یہ 3 صورتیں بتایا. شوہر مہر معاف کرا رہا ہے, بھائی وراثت میں سے جائیداد معاف کرا رہے ہیں, اور یہاں بیٹے ماں سے دودھ معاف کرا رہے ہیں. سارے معاف کرانے کے طریقے عورت کے اوپر ہی ہیں, عورت کے اوپر ہی. تم بھی عورت کو کچھ معاف کر دیتے, تم بھی عورت کو کسی جگہ پر معاف کر دیتے. ہاں اب طریقہ کیا ہے بھائیوں کے لیے میں بتاتا ہوں. وراثت اس سے معاف کروانا ہے تو پہلے اس کے 2 لاکھ جو بنتے ہیں وہ دے دو اس کے ہاتھ میں, جو اس کا حق ہے اسے دے دو. دینے کے بعد اگر وہ قبضہ کر لی اپنے ہاتھ میں, پھر وہ اپنے دل سے تمہیں 1 لاکھ دے, 2 لاکھ دے, 1.5 لاکھ دے, جتنا دے دے, یہ تمہارے لیے جائز ہے. دیا بھی نہیں, ابھی حصہ نکالا بھی نہیں, اس سے پہلے معاف کرا رہا ہے, یہ طریقہ جائز نہیں, یہ طریقہ جائز نہیں. اسی طرح مہر کے متعلق تم نے مہر باندھا تھا 7,000 روپے اس عورت کے ہاتھ میں پکڑا دو کہ یہ تمہاری مہر ہے, 10,000 ہے یہ تمہارا مہر ہے. عورت اسے قبول کر لی, وہ مالک ہے, اس میں اور 3,000 بڑھا کر کے بھی اگر تم کو چاہے تو ہدیہ دے سکتی ہے واپس, کوئی حرج نہیں, ہدیہ پھر دے سکتی ہے. لیکن مہر دیا ہی نہیں, اس سے پہلے معاف کرا رہا ہے. اس میں تو بڑا سخت حکم ہے. مہر نہ دینے کی نیت رکھا تو زندگی بھر زنا کا گناہ کیا. مہر حق شرع ہے. تو ان مسائل کو ضرور یاد رکھیں میرے عزیزو. اب جو قرآن پاک میں جن کے متعلق آیا ہے وہ یتیم بچیوں کے بارے میں. یتیم لڑکیاں جو نابالغ ہوتی تھیں, ان سے عرب کیا کرتے تھے, باپ کی وراثت لے کر کے بیٹھی ہے لڑکی, یتیم ہے, اب اس کو کوئی عرب لے کر کے پالتا تھا. اس کی نیت کیا ہوتی تھی, اس کا مال پورا میں لے لوں گا. اب اس کا مال لینے کے لیے یا تو پھر اس سے شادی کرتا تھا, شادی کرے گا, بیوی بن کر رہے گی, مال پورا اس کے پاس رہے گا. اور اگر شادی اس کو نہیں کرنا ہے تو ایک کام اور کرتا تھا. وہ کیا کرتا تھا, دیکھ بیٹی میں تجھے کب سے پالا ہوں, تیرا باپ تو دنیا سے پہلے ہی رخصت ہو گیا, 8 سال 10 سال میں نے تیری پرورش کی, لہٰذا وہاں بھی ایموشنل کرتا ہے, لہٰذا تیرے باپ سے جو جائیداد ملی ہے نا وہ سب میرے نام کرتے, تو رہنا تو میرے ہی گھر میں ہے نا, میری ہی چھت کے نیچے رہنا. وہ لڑکی نابالغ اگر وہ کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے, اب نیا باپ یہی ہے نا اس کے لیے کہ ابا یہ سب مال تو تمہارا ہی ہے, اگر وہ معاف کر بھی دے تو بھی جائز نہیں. یتیم کا مال وہ معاف کر بھی دے تو بھی اس شخص کو لینا جائز نہیں. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اللہ فرماتا بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں, بے شک وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں, ان قریب اللہ انہیں دوزخ میں جھونک دے گا, دوزخ میں چلے جائیں. میرے عزیزو, یتیموں کے مال کے متعلق بہت سیریس رہنا ہے. ان کا 1 پیسہ بھی تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا, ہلاک ہو جاؤ, برباد ہو جاؤ. دوسروں کے مال کے لیے اتنی تاکید نہیں آئی جتنا یتیموں کے مال کے لیے آئی. یتیموں کے لیے کیونکہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے خصوصی درجے میں ہے. 2 لوگوں کے متعلق آ گیا, ایک بیوہ عورت اور دوسرا یتیم بچہ. یہ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے تو اللہ اور ان کے درمیان قبولیت کے لیے کوئی حجاب نہیں, براہ راست ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. یتیم کے لیے اور بیوہ کے لیے احکام آئے, اس لیے ان کو نہ چھیڑو نہ ان کا مال لو. بہت سارے لوگ بیوہ عورتوں کے مال کھا گئے, کچھ یتیم بچوں کے مال کھا گئے. یہ دونوں صورتیں حرام کی اور جہنم کی آگ بھرنے کی. تمہیں معلوم نہیں یتیم بچوں کے متعلق حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ, ایک صحابی آئے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, عرض کرتے ہیں آقا میرا دل بہت سخت ہو گیا ہے, قرآن کی آیتیں سنتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں, لیکن آنکھوں سے آنسو کبھی نہیں آتے ہیں, اللہ کی یاد میں رونا نہیں آتا. اور دوسرے صحابہ پھوٹ کر کے رو پڑتے ہیں, جہنم کے خوف سے وہ رونے لگ جاتے ہیں, لیکن مجھے ایسا نہیں ہوتا. جس کو ایسا ہوتا ہو اس کے لیے علاج میرے آقا نے کیا فرمایا,
حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا دیکھو جاؤ کوئی یتیم بچہ ہو تو اسے لے لو اور اس کے سر پر شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرو، اللہ تمہارا دل نرم فرمائے گا۔ یہ علاج میرے آقا نے فرمایا۔ یہاں وظیفے پہ وظیفے پڑھ رہے ہیں دل کو صاف کرنے کے لیے، تسبیح پہ تسبیح گھما رہے ہیں، لیکن دل کی نرمی میرے آقا نے فرمایا یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھو۔ یتیموں کی کفالت کرنا اتنا بڑا ثواب ہے، میرے آقا فرماتے انا وکافل الیتیم ہاکذا، یہ انگلیاں یہ دیکھ رہے ہیں آپ، ہاتھ کا یوں اشارہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہاتھ یوں دکھا کر کے ممبر پر فرمایا انا وکافل الیتیم ہاکذا، یہ حدیث میں ہے اس لیے میں بھی ہاتھ دکھا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم بچے کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن ایسے ہوں گے جیسے دو انگلیاں۔ کیا مطلب؟ اتنا قریب وہ حضور کے ساتھ کھڑا ہوگا جیسے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی موجود۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔